السلام علیکم، میں ہوں اشفاق خان سامند۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کے قیام کو 75 سال ہونے کے باوجود اس کی عوام ابھی تک غریب کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک خاتون کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں، جس کے اندر اس سوال کا جواب چھپا ہوا ہے۔ یہ سٹوری ہے ایک ایسی خاتون کی جو کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کے دل میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس نے باقاعدہ طور پر بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے پاکستان تنظیم میں شمولیت کر کے پاکستان کے قیام کے لیے دن رات محنت کی۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ نوجوانوں کا بھی ایک ونگ تھا جس کو یوتھ ونگ کہتے ہیں، اس کے بھی کئی نوجوان جو تھے وہ قیام پاکستان کے لیے محنت کر رہے تھے، اور بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور ان کو پاکستان میں شمولیت کا کہہ رہے تھے، تاکہ سب جو جتنے بھی علاقے کے دوسرے صوبے ہیں سب مل کر ایک مضبوط پاکستان بنائیں۔ اس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ نوجوان ونگ میں اس نے ایک ایسا لڑکا بھی دیکھا جس کو کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا، نہ اس کو لباس نہ کسی چیز کا، اس کے اندر ایک جنون سا تھا، اور وہ محنت کر رہا تھا کہ پاکستان بنے تاکہ مسلمانوں کو ایک آزاد ملک ملے جس میں مسلمان اپنی زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق گزار سکیں۔ یہ لڑکی کہتی ہے، مزید اپنی سٹوری میں لکھ دی ہے کہ کیونکہ اس لڑکی کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، اور اس کے والدہ نے ایک دوسرے جاگیردار جن کے نوجوان بیٹے کے ساتھ اس کی نسبت رکھ دی۔ وہ دوسرے جاگیردار تھے، وہ گھرانہ مسلمان تو تھا لیکن پاکستان کا کٹر مخالف تھا اور انگریز سرکار کا وفادار تھا۔ اس لڑکی نے جب ان کے خیالات دیکھے سمجھے تو اس نے احتجاج کیا، لیکن پھر آخر والدین کے پرزور اصرار کی وجہ سے اس کو خاموشی اختیار کرنا پڑ گئی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ان کے گھر جب گئے، ان کا ماحول دیکھا، ان کی گھر صورتحال ایسی تھی، اس کے گھر شوہر کے سسرال میں یہ صورتحال تھی، یعنی وہ اتنے انگریز کے وفادار تھے کہ ان کی حویلی میں کسی کو پاکستان کی حمایت میں بولنے تک کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی ملازم یا کوئی شخص پاکستان کی حمایت میں بات کرتا تو اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا اور خوب تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ اسے یہ لڑکی لکھتی ہیں کہ میرے شوہر جو تھے وہ انگریز سرکار کے وفادار تھے، جبکہ مجھے پاکستان سے محبت تھی۔ اس طرح ہمارے درمیان پہلے دن سے ہی ایک خلیج سی پیدا ہو گئی، اور ہمارے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہونے موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو شادی تھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور کچھ عرصے بعد اس لڑکی نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور دوبارہ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں آیا، اور سب مسلمانوں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے اپنی محنت کا پھل پا لیا، اور وہ تمام نوجوان جو پاکستان کے لیے محنت کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ وغیرہ تھے، وہ سب اپنے اپنی فیلڈ میں مصروف ہو گئے کہ اب بانی پاکستان جانے اور پاکستان کو کس طرح انہوں نے بنانا ہے، مزید کیا طریقہ کار لے کر آنا ہے، اس کا نظام کس طرح چلانا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ کہتی ہے کہ ہمارے کسی عزیز کی دوسرے شہر میں شادی تھی، اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ ان کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں جس ہمارے رشتہ دار کے گھر شادی تھی، ہم وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ ان کے گھر میں رنگ روغن اور سجاوٹ کا کام ہو رہا ہے، کہ وہ شادی کا ماحول ہوتا ہے، اہم گہمی ہے، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھا کہ انہوں نے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص سیڑھی لگا کر رنگ روغن کر رہا ہے، اور اپنے کام کو نہایت محنت سے کر رہا ہے۔ کہتے وہ جب بوڑھا شخص رنگ کرنے کے بعد نیچے اترا تو میں نے اس کو دیکھا تو میں پہچانا
تو مجھے انتہائی دھچکا سا لگا اور انتہائی افسوس ہوا، کیونکہ یہ جو بڑا شخص ہے یہ وہی نوجوان تھا جس نے اپنی جوانی پاکستان کے قیام کے لیے خرچ کر دی تھی۔ لیکن اب اس کی موجودہ صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں رنگ روغن کا کام کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ نیچے اترا میں نے اس سے سلام دعا کی اور اس کو اپنا تعارف کرایا اور اس کی تعریف کی اور سراہا کہ آپ نے کس طرح پاکستان کے لیے دن رات محنت کی اور پاکستان مرد وجود میں آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ لیکن مجھے آپ کی حالت دیکھ کر نہایت دکھ ہوا کہ آپ لوگوں نے پاکستان بنایا ہے، آپ لوگوں نے جد و جہد کی ہے، لیکن آپ کو وہ صلہ نہیں ملا جس کے آپ حقدار ہیں۔ تو اس نے بڑے شخص نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد تھا، ہم نے پاکستان بنایا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرے، بہتری ہو عوام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو میرے جو ہے نا دل اپنا محسوس کیا اور اس بات کو میں بھلا نہ سکی۔ کہتے ہیں کہ چند روز بعد وہ خاتون کہتی ہیں کہ چند روز بعد ایک دن انہوں نے اخبار دیکھا کہ ایک وفاقی وزیر کسی سرکاری ہسپتال میں شجر کاری مہم کے دوران ایک پودا لگا رہے تھے۔ وہ کہتے جب میں نے اس وفاقی وزیر کا نام پڑھا تو مجھے پھر دوسری مرتبہ دھچکا لگا، افسوس ہوا کہ یہ وہی شخص وفاقی وزیر بنا ہوا ہے جو کہ میرا سابق یعنی پہلے والا شوہر تھے، جو کہ پاکستان کے قیام کے سخت مخالف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کی تو کوئی پرسان حال نہیں، وہ آج بھی ویسے کے ویسے غریب ہیں، لیکن جو کہ انگریز سرکار کے وفادار تھے اور پاکستان مخالف تھے وہ پاکستان کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور آج بھی ان کی جو نسلیں ہیں وہ پاکستان کے مالک بنی ہوئی ہیں، جبکہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا غریب عوام ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 1947 میں جب پاکستان بنا تو انگریز نے جاتے جاتے نہایت چالاکی سے اپنے تمام وفادار غلام جو ملازم تھے ان میں تمام بڑی بڑی جاگیریں تقسیم کر دیں اور ان کو ان کی ملکیت دے دی، تاکہ یہ جو لوگ تھے پاکستان کے کم اور انگریز سرکار کے زیادہ وفادار ہیں، اور اسمبلیوں میں یہی لوگ پہنچیں تاکہ یہ انگریز کے مفادات کا تحفظ کریں، اور یہی جو غدار لوگ ہیں وہ آج تک پاکستان پر مسلط ہیں اور انگریز سرکار کے مفادات کا تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی محب وطن شخص سامنے نہیں آ سکتا، اگر کوئی آنا چاہے تو وہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں چلتا، اس کو ہٹا دیا جاتا راستے سے، اور یہ لوگ ایسے ہیں یہ پاکستان کے کم اور انگریز سرکار کے زیادہ وفادار ہیں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار نہیں۔ آپ کسی محکمے کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ تعینات ہیں وہ سب انگریز سرکار امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، وہ انگریز کے امریکیوں کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالات اب اس رخ پر ہو چکے ہیں کہ جو غریب عوام اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ کسی چیز کو دیکھیں، IMF ہے یا کوئی دوسرا بھی کوئی ادارہ ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ غریب عوام پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جائیں، جبکہ وہ جو ایلیٹ جو حکمران طبقہ اس پر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگاتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو لوگ ہیں اپنی مراعات، حکمران طبقہ اپنی مراعات یاشیوں میں کمی لائے، وہ نہیں کہتے، اس چیز کا دباؤ نہیں ڈالتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پالتو کتے ہیں اور یہی لوگ امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا آج تک غریب ہے اور اس وقت تک غریب رہے گی جب تک یہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے میں نے اس قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت جب تک اس کو خود سوچنا ہے۔ جب تک غریب شخص کو اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا کوئی شعور نہیں آئے گا اس کو تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جلد یہ جو پاکستان ہے بابا قیادت کا پاکستان بنے گا اور انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔